الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے آپ احباب کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس خالق و مالک جو کائنات کا رب ہے اور پالنہار ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں سچ کہنے کی، سچ کو سننے کی اور سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچوں کا ساتھ عطا فرمائے اور قیامت کے دن سچوں کے ساتھ اٹھائے۔ اور یہ جو عارضی اور مختصر زندگی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو دار العمل ہے، اس میں ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن میں اخلاص ہو، اور ان اعمال سے بچائے جس میں ریا ہو، اور ان راہوں پہ لے جائے جو اس کی پسندیدہ ہوں، ان راہوں سے دور کر دے جو اس کو ناپسند ہوں، اور ہم سے وہ کام لے جس میں اس کی رضا شامل ہو، اور اس سے بچائے جس میں اس کی ناراضگی ہو۔ ہماری جسمانی صحت پہ بھی وہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہماری روحانی صحت پہ بھی وہ اپنا کرم فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی احتیاجی سے محفوظ رکھے اور آخرت میں ہی بھی صرف اپنا محتاج اور اپنے حبیب کا غلام رکھے۔ میں نے آپ سے گفتگو کی تھی
جس میں اسلام کا ذکر تھا، پھر ایمان کا تذکرہ تھا، اور آخر میں احسان کا ذکر تھا۔ اور میں نے اس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام بنیادی طور پہ ایک عملی روش، ایک انداز زندگی اور خدا اور اس کی مخلوق سے ہم آہنگی اور یگانگت اختیار کرنے کا کرینہ ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اور ایمان کیا ہے؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معرفت قلب، زبان سے اقرار اور اعضاء اور جوارح سے عمل کا نام ہے ایمان۔ یعنی اس کو پھر آپ دوبارہ الفاظ میں سمجھیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ معرفت قلب، زبان سے اقرار اور اعضاء اور جوارح سے عمل، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ایمان میں جاننا، زبان سے کہنا اور عمل میں لانا سب شامل ہے۔ آسان سے آسان تر لفظوں میں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جاننا، زبان سے کہنا اور عمل میں لانا، یہ ہے ایمان۔ اور احسان کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ جس طرح تمہارے وہ سامنے ہے، جس طرح تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کمال حاصل نہ ہوا ہو تو یہ خیال کرو اور یہ یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بات ایک ہی ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مقصد تصور حضوری ہے، ذہن کے اندر اس کا حاضر کرنا اور اس کو موجود کرنا۔ اب یہاں پہ ایمان کے لیے جو ہم نے ذکر کیا کہ جاننا، کہنا اور عمل میں لانا، یہ ایمان۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ عمل کو جو چیز حرکت دیتی ہے وہ ہے جاننا۔ اگر کوئی کچھ جانتا ہی نہیں تو وہ عمل کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ اور پھر عمل کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے کہ جب تک وہ حرارت، وہ جذبہ، وہ کیفیت، وہ شوق انسان کے اندر بیدار نہ ہو،
اس وقت تک وہ عمل کی راہوں پہ مستقل مزاجی سے اور استقامت سے نہیں چل سکتا۔ تو عمل کا وہ محرک جو اس کو مستقل مزاج بنائے، جو اس کے اندر استقامت پیدا کرے، جو اس کے اندر شوق پیدا کرے، اور جو اس کے اندر محبت پیدا کرے، وہ یہ نظریہ ہے کہ جس کی میں بندگی کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی میں بندگی کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ایمان میں جس طرح جاننا ضروری ہے، تو قرآن مقدس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار انسان اسی طرح کا سر اور اس کے اندر دماغ، سینہ اور اس کے اندر دل، زبان اور اس کے اندر نطق، آنکھ اور اس کے اندر بصر، یہ رکھتے ہیں، مگر ان سب کی کیفیات ایک نہیں ہوتی، سب کی کیفیات ایک نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ اپنی تخلیق کو یکساں بناتا ہے۔ اللہ اپنی تخلیق کو یکساں نہیں بناتا، چونکہ اس کی صفات بے شمار ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک سے میری ہر صفت کا ظہور ہو۔ اسماء بے شمار ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر ایک اسم سے میرا ظہور ہو۔ اس لیے وہ کہیں پہاڑوں کے اندر بھی کہیں اونچائی پیدا کر دیتا ہے، کہیں نیچائی، کہیں میدان، کوئی اونچے پہاڑ، کوئی درمیانے پہاڑ، کوئی بلند ترین چوٹیاں، کوئی درخت قد میں کوئی بلند اور کوئی پست، کوئی سیدھے اور کچھ رینگ کے چلنے والے، زمین پہ بیلیں پیدا کر دی۔ ہر چیز سے اپنی شان خالقیت کا ظہور کرتا ہے، مختلف رنگوں کے پھول کھلاتا ہے کہ اگر ایک ہی رنگ کے پھول کائنات میں ہوتے تو آپ کی نگاہ میں کوئی جاذبیت نہ ہوتی۔ انسان چونکہ لمحہ بلمحہ ایک نئی شے کی طرف بڑھتا ہے، ایک نیا لطف حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں ایک نیا کچھ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ انسان کی اپنی صفت نہیں ہے۔ کل یوم ھو فی شان، یہ سب کچھ پروردگار ہی ہے جو ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ظہور فرماتا ہے، ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ظہور فرماتا ہے۔ تو برابر سب کے دل نہیں ہوتے، اور سب کے دماغ برابر نہیں ہوتے۔ قرآن مقدس نے کچھ ارشاد فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل تو رکھتے ہیں مگر اس سے سمجھتے نہیں ہیں، اس سے سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ پھر قرآن مقدس نے فرمایا لوگو یہ بھی سنو کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، اور اگر اندھی ہو بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، پر دل اندھا ہو جائے جو سینے میں ہے تو نقصان ہے۔ اندھی آنکھ کوئی نقصان نہیں کرے گی آپ کا، مگر دل اندھا ہو جائے تو اللہ کے ہاں یہ استعمال ہوا۔ پھر قرآن میں غور و خوض کے لیے اور فکر کے لیے ارشاد فرمایا
کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ قرآن کو غور سے سمجھتے کیوں نہیں، اور یہ قرآن کو غور سے پڑھتے کیوں نہیں؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ تو مطلب کیا ہوا؟ ایک دل وہ ہے جس کو تالا لگ جاتا ہے، ایک دل وہ ہے جو اندھا ہو جاتا ہے، جی ایک دل وہ ہے جو اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مقدس نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا بہ یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی بدعملی کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ان کی بدعملی کا کیا چڑھ گیا؟ زنگ چڑھ گیا۔ تو گویا ایک دل وہ جو زنگ آلود ہے، ایک دل وہ جو کفر زدہ ہے جس پہ تالا پڑ گیا ہے، اور ایک دل وہ جو اندھا ہو گیا ہے، اور ایک دل وہ جو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انسان ہی انسان ہے، ان انسانوں میں کچھ دل وہ ہیں جو سمجھتے ہی کوئی بات نہیں ہے، کچھ کے دل وہ ہیں جو اندھے ہو گئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو قرآن پہ غور اور خوض نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا بہ یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں نے زنگ چڑھا دیا ہے۔ اب آپ غور کریں گے، ایمان کا ٹھکانہ ہے دل، ایمان کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ دل، اور اس ایمان کے اظہار کا نام ہے اسلام۔ اس ایمان کے اظہار کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور اس ایمان میں کمال کا نام کیا ہے؟ احسان۔ ایمان میں کمال حاصل ہو جائے تو یہ لوگ کون سے ہیں؟ محسنین۔ اور جو صاحب احسان ہیں ان میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، نہ ان کے دل نہ سمجھ ہوتے ہیں، نہ ان کے دل اندھے ہوتے ہیں، نہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوتے ہیں، اور نہ ان کے دل بدعملی سے زنگالود ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اسلام اور ایمان اور احسان۔ اب قرآن مقدس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مہینہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مہینہ ہے، اور میں عموماً وہ موضوع جو مروج ہوتے ہیں میری عادت نہیں ہے اس پہ گفتگو کرنے کی، اور میں ان مروجہ موضوعات میں سے ایک اندر سے ایک سبق حاصل کرتا ہوں جس کا تعلق میرے رسول کی ذات سے ہے۔ تو آپ کے سامنے اس گفتگو کے بعد میں آپ یہ رکھوں گا کہ معراج کیا ہے۔ اسلام، ایمان، احسان۔ اور اب یہاں پہ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ کو اسلام کی بات بھی بتائی اور ایمان کی بات بھی آسان جملوں میں بتائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احسان کیا ہے سادہ جملے کے اندر۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔
بندگی کرو، اللہ کی کیا کرو؟ بندگی۔ جو صرف اسلام تک پہنچا وہ بھی بندہ ہے، جو ایمان تک رسائی حاصل کر گیا وہ بھی بندہ ہے، جو احسان کی بلند منصب پہ پہنچا وہ بھی بندہ ہے، اور جس کے صدقے سے یہ سب چیزیں حاصل ہوئی وہ بھی بندہ ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ بندہ ہے۔ غور کیجیے، وہ بھی کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائی، یعنی جو کچھ اس تھیوری بک میں تھا اس کو پریکٹیکل کروایا۔ معراج ایک پریکٹیکل کا نام ہے۔ معراج کیا ہے؟ ایک پریکٹیکل کا نام ہے، ایک تجربہ کا نام ہے۔ جنت کا واقعہ تھا مگر اس کو آنکھ سے دیکھنا، فرشتوں کا تذکرہ تھا مگر ان سے خدمت لینا، جبریل کی بزرگی تھی مگر اس سے طلبے چٹانا، یہ پروردگار دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہوتی بھی تم بھی بندے ہو سارے، مگر آؤ میں بندے بندے میں فرق دکھاتا ہوں، میں بندے بندے کا فرق الگ کرتا ہوں۔ ہو تم سب بھی بندے، ایک ہے بندائے مسلمان، ایک ہے بندائے مومن، ایک ہے بندائے محسن، اور ایک ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا، محسنوں کا سردار۔ جی، ان سب کا سردار اور سردار کل کائنات اور صاحب خلق و امر، مالک غیب و شہادہ، مالک عالم غیب و عالم شہادہ۔ توجہ دیجیے، ارشاد فرمایا بندگی دو طرح کی ہے، ایک بندگی ہے اضطراری اور ایک بندگی ہے اختیاری۔ ایک بندگی کیا ہے؟ اضطراری، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، تمام چیزیں اللہ کی عبد ہیں۔ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی عبد ہیں۔ قرآن مقدس کہتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدائے رحمان کے حضور بندے ہی کی حیثیت سے حاضر ہوں گے، مگر ان سب کی بندگی اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے، اور انسان کی بندگی اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ اضطراری وہ ہے جو مجبور کر کے بندگی کی جائے۔ مثلا ایک بندہ خدا کی عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ اگر میں اس کی بندگی نہ کروں گا تو وہ مجھے رزق نہیں دے گا۔ اگر خدا کی بندگی اس لیے کر رہا ہے کہ میں اگر اس کو مانوں گا نہیں وہ مجھے بیمار کر دے گا۔ ایک بندہ عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ میں اگر اس کی عبادت نہیں کروں گا میری اولاد مجھ سے چھین لے گا، اگر میں اس کی بندگی نہیں کروں گا وہ جہنم میں ڈال دے گا۔
ایک بندہ عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ میں اس کی بندگی نہیں کروں گا تو وہ مجھے اذیت اور عذاب دے گا، اور ایک بندہ اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ میں اس کی بندگی کروں گا تو جنت حاصل ہوگی، اس میں انہار اور نعمتیں ہیں، اس میں سب چیزیں ہیں۔ ایک یہ بھی بندگی ہے، اس بندگی میں خوف شامل ہے۔ اس بندگی میں کیا شامل ہے؟ خوف۔ اس بندگی میں خوف شامل ہے۔ ایک وہ بندگی جو خوف سے کی جائے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، چونکہ ایسا ہوتا رہا۔ اور ایک بندگی ہے تمنا کی اور لالچ کی، وہ بندگی کہ جس میں خوف تو نہیں ہے، تمنا ہے اور حرص ہے اور طمع ہے، جنت مل جائے، اس کے اندر کی نعمتیں مل جائیں، آخرت مل جائے۔ ایک یہ بندگی ہے کہ جس میں حصول ہے کسی چیز کا، ایک یہ بندگی ہے جس میں خوف ہے کسی شے کا، اور ایک وہ بندگی ہے جس میں نہ خوف ہے اور نہ لالچ، نہ آرزو ہے نہ تمنا، نہ حرص ہے نہ طمع۔ وہ بندگی اس لیے ہے کہ وہ ہے ہی لائق عبادت، وہ ہے ہی لائق عبادت۔ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ میں اس کی پرستش نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ میں اس کی پوجا نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو کس کی مانوں گا؟ ان تینوں بندگیوں میں فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ ایک بندگی ہے خشیت کے سبب، ایک بندگی ہے طمع کے سبب، اور ایک بندگی ہے رضا کے سبب، کہ مجھے باقی چیزوں سے کوئی غرض نہیں، وہ جدھر بھی مجھے رکھے بے شک رکھے، میں صرف اس کے لیے عبادت کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کا معبود کوئی نہیں ہے، اس جیسا معبود کوئی نہیں ہے۔ اس کی قیمت کچھ اور ہے، پہلے کی قیمت کچھ اور تھی، اور اس سے پہلے کی قیمت کچھ اور ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو آپ رکوع کرتا دیکھتے ہیں، ہر آدمی کو سجدہ کرتا دیکھتے ہیں، یا لاکھوں کو نہیں تو ہزاروں کو تو دیکھتے ہیں، کہیں ہزاروں کو نہیں سینکڑوں کو تو دیکھتے ہیں، مگر جو سجدہ ریز ہیں ان میں سے بھی ریٹ الگ الگ ہے، ان کی بھی قیمت الگ الگ ہے، ان کی بھی چاہت الگ الگ ہے، ان کی بھی ضرورت الگ الگ ہے، ان کی بھی مانگ الگ الگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ان کی تمنا بھی الگ الگ ہے، تو سو جیسی چاہت، جیسی مانگ، جیسی ڈیمانڈ وہی ملتا ہے، وہی ملتا ہے، وہی ملتا ہے۔ قرآن مقدس نے فرمایا کہ ایک بندگی ہے اضطراری اور ایک بندگی ہے اختیاری۔ اب فرمایا احسان سے مراد وہ بندگی ہے جو اختیار سے ہو، آزادانہ طور پہ ہو، اور پورے خلوص سے سر انجام دی جائے۔ یعنی وہ بندگی، پھر سنیے، وہ بندگی جو اختیاری ہو، مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کر رہی اس کی بندگی پہ، صرف اس کا خدا ہونا مجبور کر رہا ہے اس کی خدائی پہ، اس کی بندگی پہ۔
بندگی تو جو اختیار سے ہو، آزادانہ طور پہ ہو اور پورے خلوص سے سر انجام دی جائے، اس کو کہتے ہیں بندگی اختیاری، جو اختیار کی جائے، اختیار کی گئی بندگی۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اختیاری بندگی کرتے ہیں یا اضطراری بندگی کرتے ہیں۔ جی، اختیاری بندگی یا اضطراری بندگی۔ میں نے پہلے کر دیا کہ کوئی بندگی عبادت کرتا ہے کہ شاید اس نے کچھ مال، نعمت اور دولت اور صحت دی ہے، کہیں ناراض ہو کر چھین نہ لے جائے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیا ہوا نہیں اور میں عبادت کروں اور مانگوں کچھ اس سے۔ دونوں کی ڈیمانڈ الگ الگ اور دونوں کے ذریعے الگ الگ۔ ایک خوف سے عبادت کر رہا ہے اور ایک تمنا سے عبادت کر رہا ہے، اور ایک رجا سے عبادت کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے رجا، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا امید کے درمیان ہے، مگر احسان خوف اور رجا سے بالا تر ہے۔ احسان خوف اور رجا سے بالا تر ہے۔ خوف اسے اس لیے نہیں ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر گناہگار پہ رحمت کرنا واجب قرار دے لیا ہے، کیونکہ اس کی رحمت کا ظہور ہی کہیں اور نہیں ہوگا جب تک کہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اس کی رحمت کا ظہور ہی کہیں اور نہیں ہوتا جب تک کہ گناہگار نہ ہو۔ اور پھر اس نے فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، میری ویسے تو ہر شے بڑی وسیع ہے مگر میری رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے انسانوں پر مہربانی کرنا اپنے اوپر فرض کر دیا ہے، میں نے خود اپنے اوپر اپنے بندوں پہ رحمت کرنا واجب کر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ پہ کوئی اور چیز فرض نہیں کر سکتا، اللہ خود اپنے اوپر فرض کر رہا ہے، خود فرض کر رہا ہے۔ کیا فرض کر رہا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پہ باری ہے، غضب مجھے کبھی نہیں آتا اور رحمت میری ہر دم برستی رہتی ہے، رحمت میری ہر دم برستی رہتی ہے، رحمت ہر دم برستی رہتی ہے۔ یہ بتا کے اس نے یہ بتا دیا کہ بندگی میری کے اندر اخلاص پیدا کرو اور یہ یقین رکھو کہ رحمت ہے ہی تمہارے لیے ہے، رحمت ہے ہی تمہارے لیے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جائے گی نا۔ اگر رات نہ ہو تو دن کا سورج کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اگر جھوٹ نہ ہو تو سچ کی کوئی اہمیت، اگر بددیانتی نہ ہو تو دیانتداری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اگر گناہگار نہ ہو تو رحمت کا کوئی پتہ نہیں چل سکتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ وہی جو میں نے عرض کر دیا کہ اسلام، ایمان، احسان، ان تینوں چیزوں میں کسی میں فٹ ہو جاؤ، کسی میں فٹ ہو جاؤ۔ مانگنا چاہو تو مانگ بھی سکتے ہو، مانگنا چاہو تو مانگ بھی سکتے ہو، اور اگر مجھے یاد کرنا چاہو تو یہ بھی کر سکتے ہو، صرف مانگنا چاہتے ہو تو یہ بھی کر سکتے ہو، اور مجھے یاد بھی رکھ سکتے ہو اور مانگ بھی سکتے ہو تو یہ بھی کر سکتے ہو، اور صرف مجھے یاد کرتے رہو تو یہ بھی کر سکتے ہو۔
مگر فرق یہ ہے کہ جب مجھے یاد کرتے رہو گے تو مجھے تمہاری ضرورتوں کا خود احساس ہوگا، میں تمہاری ضرورتوں کا خود احساس کروں گا، میں تمہاری حاجتیں خود پوری کروں گا، اس لیے پوری کروں گا کہ میرے بندے کو مجھے یاد کرنے کے سوا مانگنے کا کوئی کام ہی نہیں رہا، وہ مجھے یاد کرنے کے سوا کوئی چیز یاد ہی نہیں رکھتا، وہ میری عبادت کے بعد غیر اللہ کو طلب نہیں کرتا، یعنی بندگی اللہ کی ہو اور طلب غیر کی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ جنت بھی غیر اللہ ہے جی، جنت بھی کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ جہنم کا خوف بھی کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ لا خوف علیہم، مرد مومن کی شان کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ ایسا بے خوف ہوتا ہے کہ اسے نہ کسی شے کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، یہاں دو چیزیں بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ خوف بھی نہیں ہوتا اور انہیں حزن بھی۔ خوف اور حزن کا فرق میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے۔ خوف جو ہو چکا اس کا ڈر، اور حزن جو آنے والا ہے اس کا غم۔ مومن یہ نہیں سوچتا کہ کل میں کیا کروں گا، کل میرے بچے کیا کریں گے، کل میرا خاندان کیا کرے گا، کل میں کھاؤں گا کہاں سے، کل میں پیوں گا کیا۔ یہ چیونٹی کی طرح ذخیرہ اندوز نہیں ہوتا، یہ چیونٹیوں کی طرح ذخیرہ اندوز نہیں ہوتا۔ مومن کا صرف آج ہوتا ہے، اس کا کل نہیں ہوتا۔ مومن کا صرف آج ہوتا ہے، اس کا کل نہیں ہوتا، کہ وہ آج اس کا کیا ہے، کل چونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، کل اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ سانس موجودہ، نفس موجودہ سانس کا مالک ہے، صرف کل کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے وہ چیونٹی نہیں بننا چاہتا کہ ذخیرہ کرتا پھرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، وہ بندگی جو اختیار سے ہو، آزادانہ ہو اور پورے خلوص سے انجام دی جائے، یہ بندگی۔ اور قرآن مقدس نے آگے بھی بہت ساری چیزیں بیان فرمائی، مگر اسلامی کتب جن میں ہم دینیات یا اسلامیات جنہیں کہتے ہیں، اس میں عبادت کا لفظ ایک محدود معنی کے لیے اسلام استعمال ہوتا ہے۔ دینی فقہی اسلامی کتابوں میں عبادت کا لفظ ایک محدود معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب وہاں عبادت بولا جائے تو اس میں ارکان خمسہ مراد لیے جاتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ یہ محدود معنی ہے، یہ معنی کیا ہے؟ محدود ہے۔ اور دیگر اعمال یہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، جیسے دعا اور ذکر، یہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ تمام اعمال مراسم عبودیت ہیں۔ یہ تمام اعمال کیا ہیں؟ عبودیت کا مراسم ہیں اور پرستش کی ایک قسم ہے۔ فقہ میں عمومی طور پہ عمل کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ قسم جو عبادات سے تعلق رکھتی ہے،
اور ایک وہ قسم جو معاملات سے تعلق رکھتی ہے. ایک وہ قسم جو عبادات سے تعلق رکھتی ہے اور ایک وہ قسم جو معاملات سے تعلق رکھتی ہے. عبادات وہ مراسم اور مذہبی معاملات ہیں جو انسان کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، اور معاملات کا ربط انسانوں کے باہمی تعلقات سے ہے. شادی، بیاہ، خاندان، میراث، وراثت. لیکن قرآن جو ہے وہ عبادت کا لفظ وسیع معنی اور مفہوم میں استعمال کرتا ہے. وہ اس کو اس میں صرف پابند اور بند نہیں کرتا. قرآن عبادت کو حسنہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. عبادت کو کس لفظ سے تعبیر کرتا ہے؟ حسنہ. اور اسی حسنہ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ احسان. احسان کا لفظ جو ہے یہ بنا ہے حسن سے. احسان کا لفظ کس سے بنا ہے؟ حسن سے. اور اس صفت کے معنی میں، یعنی اس حسن کی جو صفت ہے اس کے معنی ہے اچھا ہونا، خوب ہونا، خوبصورت ہونا، بھلائی، اچھائی، جمال، زیبائی، خوشگواری، ہم آہنگی، توازن، تناسب، جاذبیت. یہ معنی ہے حسنہ کے. یہ معنی کس کے ہیں؟ حسنہ کے. اب قرآن مقدس کہتا ہے سنو، میں واضح کر دوں، ما اصابک من حسنۃ، جو میں نے آپ کے سامنے موضوع، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھی سکھ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے. جی، تمہیں جو بھی سکھ پہنچتا ہے وہ کس کی طرف سے پہنچتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. کیا معنی ہوا؟ تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ، اور تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ، تمہیں جو جمال و زیبائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تمہیں جو خوشگواری اور ہم آہنگی اور توازن اور تناسب ملتا ہے یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اب قرآن مقدس یعنی جو تمہیں اس طرح کی خوبصورت چیز ملتی ہے وہ کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اب قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو دکھ تم سہتے ہو اور جو دکھ تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچتا ہے. بات ہو گئی صاف کہ جو خوشی تمہیں ملتی ہے وہ رب سے ملتی ہے، اور جو ضرر تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچتا ہے. اب ہم اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کریں گے تو ضرر کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ کی منشا کو پورا کریں گے تو سکھ چین کے سوا کچھ اور میسر نہیں آئے گا. اب اللہ نے اپنے دوست کی نشانی کیا بتائی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے اندر اس پہ خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ نفس کی سنتا ہی نہیں، وہ نفس کی مانتا ہی نہیں، وہ نفس کو جانتا ہی نہیں، اس کے نفس کی خواہشیں ہی کچھ نہیں، اس کے نفس کی آرزویں ہی کچھ نہیں، اس کے نفس کی تمنائیں کچھ نہیں. وہ
وہ نفس کو جانتا ہی نہیں، نہ وہ نفس کو جانے، نہ وہ شیطان کو جانے، نہ اسے لاحول پڑھنے کی ضرورت۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ وہ جانتا ہی کسی اور کو، وہ جانتا ہی صرف، اس کا رخ ہی صرف اپنے مولا کی طرف ہے، اس کا چہرہ ہی اپنے رب کی طرف ہے، اس کا رو اپنے مولا کی طرف ہے، اس کی ہر آنکھ اپنے مولا کی طرف ہے، اس کی ہر آن اپنے مولا کی طرف ہے، اس کی ہر آرزو کا دروازہ اپنے رب کی طرف کھلتا ہے، کسی اور سے وہ کچھ نہیں مانگتا، کسی اور کا محتاج وہ نہیں ہوتا۔ سنو قرآن کہہ رہا ہے، اب آپ کو سمجھ آئی؟ یہاں پہ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ، کہتے ان کے اوپر جی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی، اللہ کی طرف سے کوئی کیا آ گیا؟ دکھ آ گیا۔ ہم کہتے ہیں نا اکثر بس جی اللہ والو ہی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ والو ہی ہے۔ نہیں میری جان، یہ سب کچھ اللہ والو نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اللہ کہتا ہے میرے والو، میری طرف سے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، سارے سکھ تمہیں میں دیتا ہوں، ساری خوشیاں تمہیں میں دیتا ہوں، میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تم سے دوستی چاہتا ہوں، تم سے محبت چاہتا ہوں، تم سے مروت چاہتا ہوں۔ میں نے رحمت بھی اتنی عام کر دی ہے کہ تم گناہ کرتے چلے جاؤ اور میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ تو تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں تو، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں تو، آسمانی ستاروں کے برابر ہوں تو۔ میرا کام کیا ہے؟ بس تمہارا ایک آنسو بہانا، تمہارا ایک آنسو بہانا، میں جہنم کے رخ بدل دیتا ہوں، میں جنتیں بکھیر دیتا ہوں، میں تمہاری راتوں کی تنہائیوں میں خوشیاں بانٹ دیتا ہوں، تمہیں دن کے اجالوں میں عزت و احترام کے بلند مینار پہ کھڑا کر دیتا ہوں۔ یہ کون تمہیں دیتا ہے؟ فرمایا فمن اللہ۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ دکھ، تکلیف، مصیبت یہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے۔ اور اس دکھ اور تکلیف اور مصیبت کی طرف رہنمائی نفس جس چیز سے کرتا ہے اس شے کو کہتے ہیں غضب۔ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ غضب، یعنی انسان کے اندر قوت غضبیہ، غصے کی قوت۔ بعض اوقات ایک انسان غصے اور غضب میں آ کر اپنے کھلے ہوئے گلشن کو ویران کر دیتا ہے، اپنی کھلی ہوئی کھیتی کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے جی۔ اور یہ کس سبب سے ہوتا ہے؟ غضب کے سبب سے، غصے کے سبب سے۔ اور غصہ کس طرف سے ہے؟ نفس کی طرف سے ہے۔ اور نفس کس کی غلامی میں جائے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ شیطان کی غلامی میں۔ اور نفس کے اندر حلیمی ہو، نفس کے اندر حلیمی ہو، اور نفس کے اندر محبت ہو، نفس کے اندر پیار ہو، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اب معلوم کیا ہوا؟ بات بڑی دو ٹوک اور کھلی ہوئی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا سٹیشن ہے
جس سے رحمان بھی کانٹیکٹ کرتا ہے اور شیطان بھی کانٹیکٹ کرتا ہے. ایک ایسا سگنل سینٹر ہے جہاں سگنل موصول ہوتے ہیں، وہاں رحمان کے سگنل بھی آتے ہیں اور شیطان کے سگنل بھی موصول ہوتے ہیں. اور وہ سگنل صورت اس کی کیا ہے؟ خیالات کی. اس کی صورت کیا ہے؟ خیالات کی. آپ کے خیالات بار بار اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی خیال کچھ، ابھی خیال کچھ، ابھی ارادہ کچھ، ابھی ارادہ کچھ، ابھی ارادہ کسی اور طرف، ابھی ارادہ. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 5 یا 10 منٹ کے اندر آپ کے ارادے طے و بالا کیوں ہوتے ہیں؟ اس پہ غور کیا آپ نے؟ ہر 5-7 منٹ کے بعد آپ کا ارادہ طے و بالا، اوپر نیچے، آپ کے عزم میں تبدیلی، آپ کے ارادے میں تبدیلی، آپ کے عمل میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے اس کا کہ تجھے سگنل کہیں اور سے مل رہے ہیں اور تیرا یہ ریڈار، اس کا رخ کسی اور سمت میں ہے، اور وہاں کے سگنل جب تجھے ملیں گے خیر کے تو وہ ہوں گے فَمِنَ اللَّهِ، اور اگر سگنل تمہیں مل رہے ہیں شر کے تو وہ ہوں گے فَمِن نَفْسِكَ. اپنے اس انٹینے کو دیکھو کہ اس کا رخ، اس ریڈار کو دیکھو کہ اس کا رخ کدھر ہے. یہ ہے بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ ریڈار کام کریں تو ملک کی سرحدوں کے اندر مداخلت کوئی نہیں کر سکتا. کام کرنا چھوڑ دیں، کام کرنا چھوڑ دیں تو لومڑی بھی شیر بن جاتی ہے، اور اگر کام کرتے رہیں تو شیر بھی لومڑ نظر آتے ہیں. کیا ہوا؟ ریڈار کام کرنا تمہارا چھوڑ دے. ملکوں کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کا اگر ریڈار سسٹم درست نہیں ہے تو باہر سے کوئی بھی اندر آ سکتا ہے. اگر وہ درست ہے تو کچھ بھی اندر. یا آپ کا ریڈار یہ سگنل خیالات کی صورت میں اللہ سے بھی موصول کرتا ہے اور شیطان سے بھی موصول کرتا ہے. اب اندر جس ہیڈ کوارٹر اور جی ایچ کیو، اس کو جی ایچ کیو کہتے ہیں، یہ جنرل ہیڈ کوارٹر ہے. یہ کیا ہے؟ جنرل ہیڈ کوارٹر ہے. جی ایچ کیو ہے جو سپلائی کرتا ہے تمام یونٹس کو ان کی ضرورت کے مطابق. کسی کو گاڑی، کسی کو گھوڑا، کسی کو گدھا، کسی کو پانی، کسی کو دودھ، یہ سپلائی کر رہا ہے. کسی کو کھانا، یہ ہے جی ایچ کیو. اور یہ جی ایچ کیو پوری طرح مسلسل طاقتور اور قابل اور مضبوط تر اور مشاق تر کب بنتا ہے؟ جب سپاہ درجہ احسان پہ پہنچ جائے. جب سپاہ درجہ احسان پہ پہنچ جائے. جب پوری فوج، یہ کیا ہے؟ یہ لشکر ہے، یہ حکم دے گا کسی کو مار وزن تو اس کا بوتھا توڑ دے گا. اندر اسی حکم ہوتا ہے نا کہ لگاؤ 2-4 اس کو. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں منہ پان دیں گا تیرا. جیسے روز منہ نہیں توڑتے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں. پاکستانی منہ پاننے میں بڑے ماہر ہیں جی، منہ توڑنے میں بڑے ماہر ہیں. اور یہ پریکٹس ہے، کوئی بات نہیں، ڈرا نہ کرو. یہ اپنوں پہ پریکٹس ہوتی ہے، جب کبھی باہر سے کوئی آیا تو اس کا بھی منہ پان دیں گے. پریکٹس ہے، یہ بھی فوج کی ہے. کیا ہے؟ ریہرسل ہے. کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ مشقیں. یہ جنگی مشقیں ہیں، یہ جنگی مشقیں ہیں. اللہ کا فضل ہے، لاکھوں کروڑوں ہیں ہم، 16-18 کروڑ ہیں، بلکہ
انڈور جو پودے اگے ہوئے ہیں وہ 2-4 کروڑ اور بھی ہیں. یہ آؤٹ ڈور ہے. جو 16-17 کروڑ ہے یہ آؤٹ ڈور ہے. انڈور اس سے زیادہ ہے. تو میں بتانا چاہ رہا تھا یہ جی ایچ کیو آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہ پوری طرح کام کر رہا ہے. تو یہ فائز ہے درجہ احسان پہ. ایک مرکز سے ہدایت اگر لے رہا ہے تو یہ فائز ہے درجہ احسان پہ. جب یہ درجہ احسان پہ فائز ہو تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں بلکہ ڈر اور خوف کے علاوہ پروردگار کہتا ہے کہ اس جی ایس کیو کو ہم یہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. ہم ادھر بھی تیرے نگہبان ہیں ادھر بھی تیرے نگہبان ہیں. یہاں پہ بھی ہم تیرے نگہبان ہیں آخری دنیا میں بھی تیرے نگہبان ہیں. مطلب کیا کہ میں ایسا دوست ہوں تیرا جو تجھے آخر تک نہیں چھوڑوں گا. جو تجھے آخر تک. کچھ دوست وہ ہیں جو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. جیسے جھگڑا ہے آج کل کہ بھی ہمارا ایک ملک ایسا دوست ہے ہمارا 62 سال سے جو ہمیشہ ہماری ہنڈیا کو بیچ چوراہے کے توڑ دیتا ہے. جب پکتی ہے توڑ دیتا ہے, کھانے نہیں دیتا. جب پکتی ہے چوراہے میں اس بے وفا دوست سے دل نہ لگاؤ جو تمہاری پکی ہوئی ہنڈیا کو چوراہے میں توڑ دے. قرآن کہتا ہے وہ بے وفا دوست تمہارا شیطان ہے اور اس کا معاون تمہارا نفس ہے. اس کا معاون کیا ہے؟ تمہارا. مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن بھی ایسا ہے جس کو حملہ کرنے کے لیے باہر سے ضرورت نہیں ہوتی, وہ اندر ہی کا نفس اس کے ساتھ سازش کرتا ہے اور اس کو حملے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو معلوم کیا ہوا ہو, اندر سے جب سازشیں ہوں تب باہر سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اگر اندر سازش نہ ہو تو باہر سے کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن ان راہوں پہ جا رہا ہے. اندر کی سازشوں سے بچو. ایک تمہارے اندر کی سازشیں وہ ہیں جو تمہارے دل کے اندر وسوسہ اندازی کی صورت میں ہیں. ان میسیجز کا نام قرآن نے رکھا. اگر انٹینا شیطان کی طرف فٹ ہو گیا یا آپ کا جو ریڈار ہے اس کا رخ شیطان کی طرف ہو گیا, اس سے جو سگنل آپ کے اندر موصول ہوں گے انہی کا نام قرآن نے وسوسہ رکھا. کیا رکھا ان کا نام؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ جو وسوسے ہیں یہ خناس کی طرف سے آ رہے ہیں. اور وہ خناس کیا ہے؟ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی. وہ کس میں سے ہو سکتا ہے؟ انسانوں میں سے بھی اور بعض انسان بھی شیطانی مشورے دیتے ہیں نا جی. قتل و غارت گری کرو, شراب نوشی کرو, زنا کاری کرو, حرام کاریاں کرو, اغوا کرو, ڈکیتیاں کرو, چوریاں کرو, ملاوٹ کرو. تو یہ سارے سگنل کدھر سے آ رہے ہیں؟ جدھر سے یہ سگنل آ رہے ہیں اسی کی وہ فوج ہے اور اسی کی وہ نسل ہے. اسی کی وہ کیا ہے؟ نسل ہے. اور ایک سگنل آپ کا ریڈار فٹ ہو گیا رحمان کی طرف, وہاں سے جو سگنل آئیں گے قرآنی اصطلاح میں اس کا نام رکھا گیا الہام. کیا نام اس کا رکھا گیا؟ الہام. ادھر غلط راستے پہ فٹ ہوا تو جو سگنل آئیں گے اس میں ناچ, ننگا پن, ڈانس اور شیطانی دعوت
ہوگی، اور ادھر سے جو سگنل آئے گا اس میں شرم، حیا، سخاوت، غیرت، حمیت، محبت، تقوی، طہارت، عبادت ہوگی۔ اب تیری مرضی ہے، استعمال یہی ہوتا ہے، سگنل آپ کے خیالات ہوتے۔ حضرت علی نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے بدلنے سے پہچانا۔ میں نے رب کو ارادوں کے بدلنے سے، چونکہ کیوں رب نے کھلا فرما دیا ہوا ہے، زبردست بات میرے رب نے کہی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جس کے اینٹینے کا یا جس کے ریڈار کا رخ میری طرف ہوگا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو خوبصورت سگنل آئے گا میری طرف سے آئے گا۔ جا فلاں بیوہ کو دیکھ، فلاں یتیم کا ہاتھ پکڑ، فلاں بھائی کی مدد کر، فلاں دوست کی مدد کر، فلاں عزیز کو دیکھ، جا کچھ غریب ہیں ان کے ہاتھ پکڑ، جا کچھ مجبور ہیں انہیں مجبوری سے نکال، جا کچھ لوگ جنہیں تو انہیں قرض دیا ہوا تھا وہ قرض ادائیگی کی صلاحیتیں نہیں رکھتے، روک ذرا ان کو ٹائم دے۔ یہ قرآن حدیث کہہ رہی ہے، یہ قرآن مقدس فرما رہا ہے، ان کو روکو، اس کے ساتھ احسن سلوک کرو۔ تو یہ سارے سگنل کدھر سے آ رہے ہیں؟ رحمان قرآن کہہ رہا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف، تو گویا کو مہلت دیجی۔ آئیے قرآن نے کہا من ما اصابک من مصیبہ، مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادے کو عدل بدل کرتے اپنے رب کو پہچانا ہے، کہیں پل میں نیکی کا خیال، کہیں پل میں بدی کا خیال۔ فرما سنو، جب تم اٹھو کسی کام کے لیے، جب تم اٹھو کسی کام کے لیے، تو سب سے پہلا خیال جو آئے گا وہ ہماری طرف سے آئے گا۔ سب سے پہلا خیال جو آئے گا وہ ہماری طرف سے آئے گا۔ مثلا پہلا خیال آیا، چلو بھائی فلاں آدمی بیچارہ فالج کا مریض ہے، بچے ہیں، چلو اس کے گھر کا کرایہ دے آئے ہم، اور کچھ دو چار ضروریات کے لیے اس کو دے آئے ہم۔ خیال ہوا، راستے میں پہنچا کہ تھوڑا دے دیتے ہیں باقی کوئی اور، تو یہ دوسرا خیال، یہ فمین اللہ نہیں ہے۔ وہ پہلا خیال تیرا کدھر تھا؟ فمین اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ جب نیکی میں کسر ہونے لگے، قطع و برید ہونے لگے، تو یہ فمین اللہ نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے صاف دو ٹوک الفاظ میں استعمال فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کما کر لائے گا اس کو اس سے بہتر صلہ ہم دیں گے۔ یعنی ہماری مہربانی کا جائزہ لیجئے، ہم خود سگنل بھیجیں گے اچھائی کے، صرف اپنا سٹیشن درست رکھو، ریسیو صحیح طریقے سے کرو، ریسیو سگنل صحیح طریقے سے کرو، سگنل ہم بھیجیں گے، ریسیو صحیح طریقے سے کرو۔ اگر خیال کسی اور کی طرف ہو تو سامنے کوئی چلاتا بھی ہو تو آپ کو اس کی چلانا بھی سنائی نہیں دیتا نا، نہیں دیتا نا، چیخنا چلانا بھی سنائی۔ اگر خیال اس کی طرف ہو تو چلانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ رب نے اس کے چہرے پہ لکھ دیا ہے، تم خود پڑھو اور اس کی ضرورت کو دیکھ لو۔ سب کچھ رب نے اس کے چہرے پہ لکھ دیا ہے، کل شیء ناخذ بناصیتھا، اس کے چہرے کو پڑھو اور دیکھ لو، اس کے اوپر سے اترتے خیالات کا رنگ دیکھو، ان کے خیالات کا بھی ایک نور ہوتا ہے، اس اترتے خیالات کے رنگ اور نور کو دیکھو۔ اگر وہ سرخ رنگ کے ہیں
تو طلب کچھ اور ہے، اگر وہ زرد رنگ کے ہیں تو طلب کچھ اور ہے، اگر وہ نیلگوں رنگ کے ہیں تو طلب کچھ اور ہے۔ بندہ مومن اور بندہ محسن کو سامنے آ کے بیٹھنے کی بھی ضرورت اس کے سامنے ضرورت نہیں ہوتی، تم جہاں پہ بھی ہو اس کی طرف خیال کی ایک لہر پھینکو، وہ تمہاری حاجت کو وہاں پورا کر دیتا ہے۔ میرے دوست، اس کو درست رکھو، اس کو درست رکھو، اس میں نہ غضب رکھو، نہ غصہ رکھو، نہ حرص رکھو، نہ لالچ رکھو، نہ تمنائیں رکھو، نہ آرزویں رکھو۔ اور اسی موضوع پہ بات میں کر رہا تھا یہاں ہی چل کے کہ عبد کی بات کہاں سے ہوئی؟ عبد کی۔ ایک عبد وہ ہے جو مسلمان ہے، ایک عبد وہ ہے جو مومن ہے، ایک عبد وہ ہے جو محسن ہے، ایک عبد وہ ہے جو ولی غوث اور کتب اور ابدال ہے، ایک عبد وہ ہے جو نبی ہے، ایک عبد وہ ہے جو رسول ہے، ایک عبد وہ جو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اور ایک عبد وہ جو نبیوں کا بھی سردار ہے اور رسولوں کا بھی سردار ہے۔ تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے محبوب کو نبی ہونے کی حیثیت سے سیر نہیں کرائی، رسول ہونے کی حیثیت سے سیر نہیں کرائی، مبشر نذیر ہونے کی حیثیت سے سیر نہیں کرائی، ہم نے اپنے نبی کو بلایا بندہ ہونے کی حیثیت سے۔ جی ہم نے اپنے نبی کو بلایا کیا حیثیت ہونے سے؟ عبد ہونے کی حیثیت سے۔ تو عبد مقام عبدیت مقام نبوت سے بھی بلند ہے، مقام عبدیت مقام رسالت سے بھی بلند ہے، اور مقام عبدیت مقام ولایت سے بھی بلند ہے۔ بس۔ اور اگلے جمعے اگر مجھے میرے رب نے توفیق دی تو میں آپ کو اس عبد کی معراج کا تذکرہ کر کے سناؤں گا۔ اگر میرا دل اجازت چاہیے، اس نے اجازت دے دی اور میری زندگی نے اجازت دی تو میں آپ کو سناؤں گا۔ میرا پروردگار میرے حال پہ رحم فرمائے۔ اب آخری 20 منٹ ہو گئے، میں خطاب کرتا رہتا ہوں، اور جب مجھے خطاب نہیں کرنا ہو تو میں اپنے علامہ شیر محمد قادری صاحب کو بھیج دیتا ہوں، وہ بڑی بر وقت آپ کو نماز ادا کرا دیتے ہیں، اور جب میں خطاب کرتا ہوں تو میں بے وقت بات ختم کرتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ مرضی آپ کی، آپ بے وقت رکیں یا نہ رکیں۔ اس لیے میں نے 20 منٹ آپ کے لیے اور اوپر، مگر وہ کچھ سنایا جو کوئی دوسرا آپ کو نہیں سنا سکے گا۔ یہ میرے رب کی عطا ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، اور اگر یہ 20 منٹ اگلے آپ کی عبادت میں، اگلی کائنات میں شامل نہ ہوئے تو مجھے گریبان سے پکڑ لینا۔ یہ جو 20 منٹ میں نے لیے، جو میں نے آپ کے دماغ اور دل کو جو روشنی مہیا کی، یہ اگلی کائنات میں اگر کسی حساب میں نہ ہوئے تو مجھے پکڑ لینا۔ یہی اگلی کائنات میں آپ کا حساب ہوگا جو آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے اور اس کے رسول کی۔ باقی ٹکریں مارتے رہیے، یا نمازیں پڑھیے یا عبادت کیجئے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہمیشہ کے لیے احسن کما احسن اللہ الیک، ارشاد فرما جس طرح خدا تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ احسان کیا کر۔ تو آج کی یہ احسان کی روایت تو ہمارے اختتام کو پہنچی ہماری گفتگو۔ یہ ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں مولانا محمد وزیر القادری، یہ صوبائی ناظم ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے، اور یہ محتمم ہیں مدرسہ عربیہ غوثیہ سلطانیہ شاہی کیمپ ڈھاڈر ضلع بولان اپنا بلوچستان۔ تو یہ آتے رہتے ہیں چونکہ وہاں کے حالات بلوچستان کے بلوچی جو وہاں پہ مدارس ہیں، وہاں پہ جو یہ لوگ خدمات دینی سر انجام دے رہے ہیں وہ بہت عظیم ہیں، اور وہاں کے حالات اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتے